ہم تاریخ اٹھائیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اٹھائیں، دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی، خوشخبری دی کہ ایک نبی آئیں گے، نبی آخر الزماں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابراہیم، کہ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، ثمرہ ہوں، وبشارۃ عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ آپ نے غالباً سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ پروردگار گھر بن گیا ہے، بیت اللہ بن گیا ہے، یا اللہ اب اس گھر کو بسانے والا بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر آپ کی آیات کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو ایسا پاک اور صاف کرے کہ جو جہالت پہ ڈوبی ہوئی یہ قوم ہے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، جو اپنے زمانے کے ڈاکو بھی ہیں، پانیوں پر جن کا سالوں سال جھگڑا چلتا ہے، وہ ایسے ہو جائیں، یزکیہم، ان کا دل ایسا پاک صاف ہو جائے کہ تاریخ ان کی مثالیں دیں اور قیامت تک ایسی ہستیاں دوبارہ نہیں ملتی۔ ایسے ہی ہوا، حضور علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر قبول ہوئی۔ اس دعا کا نتیجہ اور ثمرہ حضور علیہ السلام ہے، اور جب حضور علیہ السلام نے تزکیہ فرمایا، دلوں کو پاک اور صاف کیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، جن میں پانی کے تمہارا گھوڑا ہمارے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھ گیا، اس پر خاندان کے خاندان ختم کر دیے جاتے، وہ ایک دوسرے کے ایسے بھائی بنے، ایسی اخوت کی مثالیں پیدا ہوئی، ساتھ میں ایک بھائی کی جان کنی کا عالم ہے، دوسرا بھائی ساتھ ہے، اس کا بھی جان کنی کا عالم ہے، پیاس لگی ہے، وہ پانی مانگتا ہے، پانی پلانے والا پانی لے کر آتا ہے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے بھائی کو بھی پانی کی ضرورت ہے، کہتا ہے مجھے بعد میں پلانا، پہلے میرے بھائی کو پلا دو، پہلے میرے ساتھی کو پلا دو۔ ساتھی کے پاس پہنچتا ہے، وہ ساتھی دیکھتا ہے کہ ساتھ میں ایک اور تیسرا ساتھی ہے جس کو پیاس لگی ہے، میں غزوے کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے ساتھ والے ساتھی کو پلا دو، پلانے والا تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، دوسرے کے پاس آتا ہے، اس کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے، پہلے کے پاس آتا ہے، اس کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ جو پانیوں پر لڑنے والے تھے وہ اب اپنی جان دے کر دوسرے کو پانی پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر اس کو اس انداز میں کہتا ہے کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی اس تزکیے کا، اس دلوں کے پاک صاف کرنے کو، کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔